السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مزید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آج شب برات ہے۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چھٹکارا۔ اس مبارک شب میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ شب بہت بابرکت ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ یہ رات اور راتوں کے مقابل میں فضیلت والی ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قبرستان جائیں، اپنے لیے خوب دعائیں کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، بالخصوص مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے حجرے میں دیکھا تو حضور نہیں تھے، تو میں حضور کی تلاش میں نکلی۔ میں چاروں طرف حضور کو ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ تو قبرستان جانا بھی سنت ہے، تو اپنے مرحومین کی قبروں پہ بھی جائیں۔ دیکھیے دوستو، ہمارے گھر سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ان کو دفن کر دیتے ہیں، قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ہمیں نہیں معلوم کہ وہ قبر میں چین و سکون کے ساتھ میں ہیں یا عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ انتظار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے آئیں گے، ہمارے گھر والے آئیں اور ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ اور آپ جائیں، اور اگر عذاب میں مبتلا ہیں تو ایصال ثواب سے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے گا، اور اگر مغفرت فرما دی ہے تو دعا کریں گے تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو اس لیے قبرستان بھی جائیں۔ اور راتوں میں تو ہم لوگ سو کر کے رات گزار دیتے ہیں، لیکن آج کی شب سو کر کے نہیں گزارنی ہے ہمیں۔ آج کی شب میں خوب عبادت کرنی ہے، موبائل دیکھ کر کے یا یہاں وہاں بیٹھ کر کے گپیں لڑا کر کے ہمیں رات کو نہیں گنوانی ہے، بلکہ آج کی رات ہمیں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بزرگان دین اس رات سے بہت فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اس رات سے بہت فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور وہ خوب نمازیں پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سلام پڑھا کرتے تھے، درود شریف، کلمہ شریف پڑھتے رہا کرتے تھے وہ۔ اور تو ہمیں بھی جو ہے یہی سب کرنا ہے۔ اور آج کی رات میں نہانا بھی چاہیے اور اچھا لباس پہنیں اور عطر ملیں، سرما لگائیں، کیونکہ یہ ہمارا تہوار ہے اور یہ رات افضل ہے، برکتوں والی ہے۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ویسے بھی ہم اور آپ اتنے مشکل اور پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ شب ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ وہ خوش قسمت لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو یہ رات ملتی ہے، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس رات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر کے اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی شب ہے کہ اللہ رب العزت مغرب کے ٹائم سورج غروب ہوتے ہی اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق عطا کروں گا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے عزت مانگے تو میں اسے عزت عطا کروں گا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں گا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا۔ اور یہ آواز مسلسل پوری رات آتی ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس رات میں توبہ و استغفار کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں۔
اور میں نے کہا نا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگار لوگ اس رات میں بخشے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس رات کو گنوانی نہیں ہے، بلکہ اس رات میں خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مشکل وقت سے حضرت گزر رہے ہیں، دن بدن ان کے لیے پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک عالم دین کو اس طرح ستانا، ایک عالم دین کو اس طرح پریشان کرنا، ان کو جیل میں ڈال دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو دوستو ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جو کئی سالوں سے جیل میں ہیں، 2-2.5 سال ہو گیا وہ جیل میں ہیں، اور سازش کے شکار ہوئے ہیں وہ بھی، اور انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، تو ان کی رہائی کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ دعا، کیا معلوم آپ کی دعا سے کس کا کام بن جائے، ہے نا؟ آپ کی دعا سے کس کا کام بن جائے، اس لیے سب کے لیے دعائیں کریں، تمام لوگوں کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے ملک میں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اور یہاں پر پیار محبت سے ہم سب کو رہنے کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ہمیں خطرہ ہے، تو ہمیں پیار سے رہنا ہے۔ اور اسلام ہمیں یہی کچھ سکھاتا ہے کہ تم جہاں بھی رہو پیار اور محبت کے ساتھ میں رہو۔ جب ہم مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کو دعا دیتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ پیار سے رہیں اور ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں، اور اس رات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی مغفرت کروائیں۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ اس رات میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نوافل پڑھنی ہے یا پھر قضا نماز پڑھنی ہے، اسی کشمکش میں وہ مبتلا ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، ان کی نمازیں تو کوئی قضا نہیں تھی، تو وہ لوگ نوافل پڑھا کرتے تھے، اور ہم گنہگار لوگ، ہماری سالوں سال نمازیں قضا رہتی ہیں، ہفتہ ہفتہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ نوافل نہ پڑھ کے قضا نمازیں پڑھیں، قضا نماز پڑھیں۔ اور قضا نماز جو ہوگی تو وہ صرف فرائض کی ہوتی ہے اور واجبات، مثلا فجر میں 4 رکعت نماز ہے، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، تو جب ہم قضا پڑھیں گے تو 2 رکعت جو فرض ہیں انہی کی قضا ہونی ہے۔ ظہر میں 12 رکعت نماز ہے، 4 فرض ہیں، اسی 4 کی قضا ہونی ہے۔ عصر میں 8 رکعت نماز ہے، 4 فرض ہیں، 4 کی ہی قضا ہونی ہے۔ مغرب میں 7 رکعت نماز ہے، 3 فرض ہیں، ان تینوں کی ہی قضا ہونی ہے۔ عشاء میں 17 رکعت نماز ہے، 4 فرضوں کی قضا ہونی ہے، اور 3 وطر کی قضا ہونی ہے۔ تو قضا نماز پڑھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آج ہی کے شب میں قضا نماز، بلکہ آج آپ نوافل پڑھ کے جو نمازیں ہیں ان کو پڑھ لیں، جب چاہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ پڑھ لیں قضا نمازوں کو، اور جتنی جلدی ہو سکے قضا نمازیں آپ پڑھ لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو اس لیے موت آنے سے پہلے پہلے جو ہماری نمازیں قضا ہیں انہیں پڑھیں، اور آج کی شب زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، وظائف پڑھیں، اور خوب اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور اپنی مغفرت کروا لیں، کیونکہ آج کی شب بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگار لوگ بخش دیے جاتے ہیں۔ آج کی شب نہایت ہی بابرکت ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس مبارک شب میں بھی بخشے نہیں جاتے، اس مبارک شب میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ وہ 7 افراد ہیں جو اس مبارک شب میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ وہ کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے مشرک، جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ دوسرے ہیں کینہ پرور، جو دوسروں کے لیے بغض، حسد، کینہ رکھتے ہیں، وہ اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ تو بغض، حسد، کینہ نہ رکھو کسی سے۔ ہمارے حضور نے پیار کرنا ہمیں سکھایا ہے، محبت کرنا سکھائی ہے ہمیں حضور نے، تو ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار بانٹیں، کسی کے لیے بغض، حسد اپنے دل میں نہ رکھیں۔ تو یہ 7 افراد جو بخشے نہیں جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے پہلا مشرک، دوسرا کینہ پرور، اور تیسرا ہے والدین کا نافرمان۔ جی ہاں، جو والدین کے نافرمان ہیں وہ اس مبارک رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ اسی لیے میں کہوں گا اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اپنے والدین کو راضی کریں، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں
تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ نماز پڑھیں، لاکھ روزے کر لیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، لیکن آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، سب بیکار ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ تو تیسرے کون؟ والدین کے نافرمان، یہ بھی اس رات میں بخشے نہیں جاتے۔ اور چوتھے ہیں شرابی، جو شراب پیتا ہو، جو شراب پیتا ہے وہ بھی اس مبارک رات میں بخشا نہیں جاتا۔ 4 ہوئے، اور 5واں ہے چغل خور۔ چغل خور، جی ہاں، وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ اور 6 ہے قاتل، جو قاتل ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں بخشے نہیں جاتے ہیں۔ اور 7واں ہے اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، جن کے شلوار نیچے لٹکتی رہتی ہے، ٹخنے چھپے رہتے ہیں، وہ بھی اس مبارک شب میں بخشے نہیں جاتے۔ تو یہ 7 افراد ہیں۔ تو یہ غلطی نہ کریں، اپنے والدین کو راضی کریں اور سبھی سے پیار محبت کے ساتھ میں رہیں۔ ایک زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، پیار محبت کے ساتھ میں رہیں۔ نفرت، بغض، حسد کیا رکھا ہے ان سب میں؟ تو اس لیے پیار محبت سے رہیں اور خوب دعائیں کریں، اپنے لیے بھی، اپنے تمام دوست و احباب کے لیے بھی، اپنے گھر کاروبار کے لیے بھی، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی، مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے بھی۔ آج ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہیں، خانقاہیں محفوظ نہیں ہیں، ان سب کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ ظالموں کو ہدایت دے اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن و آشتی کو برقرار رکھے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ اور قبرستان جب جائیں آپ تو وہاں پر جو آپ کو یاد ہو، یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ ملک وہ پڑھ لیں آپ، سورہ رحمان وہ پڑھ لیں، سورہ واقعہ وہ پڑھ لیں، اور اگر یہ یاد نہیں ہو تو چاروں قل پڑھ لیں، فاتحہ پڑھ لیں، وہ یاد نہیں ہو چاروں قل پڑھ لیں، یہ یاد اگر نہیں ہے تو کم از کم سورہ فاتحہ تو سب کے یاد ہوتی ہی ہے، وہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص یاد ہوتی ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تو سب کے یاد ہوتی ہے، یہ پڑھ لیں۔ اور اپنے الفاظ میں جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے والد صاحب، اپنے والدہ، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے بچے، اپنی بیوی اور دادا دادی، نانا نانی، جو بھی آپ کے انتقال کر گئے ان کو اصالہ ثواب کریں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس رات میں ہمیں قبرستان میں جائیں گے انشاءاللہ، اور جو اس رات میں نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے، جو عبادت کے لیے کہا گیا ہے تو ہم اس رات میں عبادت بھی کریں گے۔ اور بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ اس رات میں آتش بازی کرتے ہیں، ناچ گانے، نہیں معلوم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں وہ، تو یہ سب غلط ہیں۔ صحیح طریقے سے دائرۂ اسلام میں رہ کر کے ہمیں اس رات کو بھی گزارنی ہے۔ اور الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے گاؤں کے لوگ مبارکباد کے لائق ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا کام اس شب میں انجام نہیں دیا جاتا جو شریعت کے خلاف ہو۔ سب لوگ نوافل پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں۔ سب لوگ قبرستان جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، درود شریف، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، پھر کلمہ شریف پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے دن یعنی کل دن میں روزہ رکھیں، ہمارے یہاں بھی رکھتے ہیں، آپ بھی روزہ رکھیں، کل دن میں روزہ رکھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آج کی شب عبادت میں گزاریں اور کل دن میں روزہ رکھیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد سو جاتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں کہ ٹائم کٹ جائے گا، بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ روزے سے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں روزے میں بھی، کیونکہ روزے میں جب بندہ ہوتا ہے نا تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور اس کی عبادت میں الگ ہی مزہ آتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد آپ سو کر کے دن کو نہ گزاریں، بلکہ روزے منہ آپ خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے۔ اچھا، اس وقت ایگزام کا ٹائم چل رہا ہے، ہمارے بچے ایگزام دے رہے ہیں، ہمارے بھائی بہن ایگزام چل رہے ہیں ان کے، تو ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ جن لوگوں نے انٹرویو دیے ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ جو بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کے لیے بھی اچھے رشتے کا انتظام فرمائے۔ کیونکہ دوستو ہوتا سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ کیا معلوم جو ہمارے بگڑے ہوئے کام ہیں وہ دعا سے بن جائیں۔ دعائیں تو قسمت کو بھی ٹال دیتی ہیں، دعائیں مقدر کو بھی ٹال دیتی ہیں۔ تو دعائیں کریں تاکہ ہمارے لیے بھی سب کچھ بہتر ہو اور ہمارے بھائیوں کے لیے سب کچھ بہتر ہو، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے رزلٹ کے لیے کہ ان کے اچھے رزلٹ آئیں، اور جنہوں نے انٹرویو دیا ہے ان لوگوں کی بھی کامیابی کے لیے۔ کیونکہ دوستو نہیں معلوم
آپ کی دعا سے کس کا کام بن جائے اور کس کی دعا سے آپ کا کام بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی شب ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔